بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ حافظ محمد عابد نقشبندی۔ تمام ویورز کو یہ کام کی بات میں خوش آمدید۔ احباب اسی وقار، آج ہم بات کرتے ہیں کہ دنیا میں ہم نے جو بھی زبان سے لفظ کہنا ہے یا کوئی کام کرنا ہے، اس کے دو اجر ہوں گے، دو رزلٹ ہوں گے، دو نتیجے ہوں گے۔ ایک تو یہ کہ دنیا میں اگر اچھی بات کی ہے تو اچھی بات کا ثمر یہ ہے کہ دوست احباب جو ہے وہ خوش ہوں گے، اگر بری بات کی ہے تو دوست احباب ناراض ہوں گے، ایک۔ اور دوسرے نمبر پر اگر اچھی بات کی ہے تو اس کا جو اجر ہے، جو ثواب ہے، وہ ہمیں آخرت میں اچھی صورت میں ملے گا۔ اگر غلط بات کی ہے یا گالی دی ہے تو اس کا گناہ جو ہے وہ بری شکل میں ہمیں آخرت میں عذاب کی صورت میں ملے گا۔ لیکن ہر انسان نے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضری کس شکل میں ہوگی، کس صورت میں ہوگی، آئیے دیکھتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید میں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یہ ہے 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل، اللہ رب العزت کا کلام ہے۔ فرمایا یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم اس دن بلائیں گے سارے لوگوں، کل اناس بامامہم، ان کے امام کے ساتھ۔ امام سے مراد مسجد کا امام نہیں، امام سے مراد سردار ہے، جو ان کا وڈیرا ہے، جو حکمران ہے۔ حکمران کے ساتھ رایا جو ہے وہ رب کی بارگاہ میں حاضر ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے دیکھے جو حکمران ہے اس کی عوام اطاعت کرتی ہے اپنے لیڈر کی۔ اس نے کہا جی فلاں جلسے میں آ جاؤ، سارے پہنچ جاتے ہیں۔ گورنمنٹ کی طرف سے جو حاکم ہے اس کی طرف سے آرڈر ملا، جی ہیلمٹ پہن کے موٹر سائیکل پہ بیٹھو، سب نے ہیلمٹ پہن لیے۔ آرڈر ملا 10 بجے شادی ہال بند کر دو، سارے بند کر کے بیٹھے۔ آرڈر ملا سارے تعلیمی ادارے بند کر دو، بند کر کے بیٹھے۔ اطاعت ہو رہی نا، فرما برداری ہو رہی ہے۔ تو جو قوم جس بندے کی اطاعت فرما برداری کرتی ہے، جو جس کو سردار مانتی ہے، خوشی خوشی، ایک ہوتا مجبوری کے ساتھ، خوشی خوشی جس کو بندہ سردار مانتا ہے، اس کے ساتھ قیامت والے دن رب کی بارگاہ میں وہ حاضر ہوگا۔ جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضری ہوگی تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کل اناس بامامہم فمن اوتی کتابہ بیمینہ، اور جس کی کتاب جو ہے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں عطا کیا گیا، فاولئک یقرؤون کتابہم ولا یظلمون فتیلا، پھر وہ کہے گا اے پڑھو میرے نامہ اعمال، میں نے جو دنیا میں کام کیے ہیں، ولا تظلمون فتیلا، ایک دھاگے برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ لیکن ان لوگوں کے لیے کی بات ہے جن لوگوں نے اپنا اچھا حکمران چنا، جو شریعت مطہرہ کی پاسداری کرتا ہو، اللہ رب العزت کے قوانین کو سامنے رکھ کے رایا کے ساتھ سلوک کرتا ہو، اس بندے کی بات ہے۔ اور اگر ایسا ہی حکمران چن لیا جسے نہ کسی بات کا علم ہو، نہ شریعت مطہرہ کی پرواہ ہو، نہ بندوں کے حقوق کا پتہ ہو، تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اگر ایسی قوم چننے والی ہے تو وَمَنْ كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا، فرمایا جس بندے نے اتنی سمجھ عقل دینے کے باوجود جس بندے نے صحیح حکمران نہ چنا، تو من کان فی ھذی اعمیٰ، جو اس دنیا میں اندھا ہے، وہ فی الآخرۃ اعمیٰ، فرمایا وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا، وَأَضَلُّ سَبِیلًا، اور فرمایا سب سے برا راستہ یہ ہے کہ کسی نااہل حکمران کو تسلیم کرنا اور اس کی پاسداری کرنا۔ ہمارے ملک پاکستان میں ووٹ کا سسٹم ہے، تو ہر بندہ کوئی کسی پارٹی سے کسی کا تعلق ہے، کوئی کسی پارٹی سے، کو پوچھا جائے کیوں اس پارٹی کے ساتھ تعلق ہے، کوئی پتہ نہیں۔ تو تمام دوستوں کو دعوت فکر دیتا ہوں، آج ذرا سوچیں کیا آپ جن لوگوں کا تعلق جو ہے وہ پیپل پارٹی سے ہے، وہ اپنے لیڈر کے ساتھ جانا چاہیں گے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں؟ اگر جانا چاہیں گے تو ٹھیک ہے، مانیں ان کو حکمران۔ اور جن کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے وہ جانا چاہیں گے نواز شریف کے ساتھ یا شہباز شریف کے ساتھ، اگر ان کے ساتھ قیامت والے دن رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہتے ہیں تو کوئی پریشانی نہیں۔ اگر ان کا دل مطمئن ہے کہ یہ ٹھیک ہے تو مانے ان کو لیڈر۔
اور کوئی جانا چاہے گا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عمران خان کے ساتھ، اگر جانا چاہتا ہے تو مانے اپنا لیڈر۔ اور پتہ اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا، پھر یہ جو لیڈر ہے قیامت والے دن سب سے آگے ہوں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ ہود 12ویں پارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے فرعون کے پاس جب بھیجا تو فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات نہ مانی، اور جو فرعون کے ماننے والے تھے انہوں نے بھی نہ مانی، تو اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا، فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ، انہوں نے فرعون کے بات کی اتباع کی، جو فرعون نے کہا وہ مانا، جو اللہ رب العزت کا حکم تھا وہ نہیں مانا۔ تو فرمایا وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ، اس کا حکم اچھا تو نہیں تھا، لیکن قیامت والے دن کیا ہوگا، فرمایا يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارِ، فرمایا قیامت والے دن فرعون اپنی قوم کے آگے آگے آئے گا اور اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو تمام دوستوں کو دعوت فکر دیتا ہوں، خدا را قبر میں تنہا جانا ہے، قیامت والے دن جب حساب ہوگا تو پھر جس بندے نے جس لیڈر کو منتخب کیا اس لیڈر کے ساتھ رب کی بارگاہ میں حاضری ہوگی، بات پھر پوچھی جائے گی، ہاں بھی بتاؤ شریعت مطہرہ کی پاسداری کی تھی کہ نہیں، ظالم کا ساتھ دیا تھا یا مظلوم کا ساتھ دیا تھا، مسلمانوں کا ساتھ دیا تھا یا کافروں کا ساتھ دیا تھا، یہ بات پوچھی جائے گی۔ اگر آپ کو فکر ہے آخرت کی تو آج سوچیں کہ کس کا ساتھ دینا ہے، ایسا حکمران چنے جو شریعت مطہرہ پر عمل کرنے والا ہو۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔